ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا، یہ جو ہم نے پچھلے شروع کیا تھا اس میں دو تین باتیں ذرا دوہرا لیں ہم۔ جی ٹھیک ہے جی۔ یہ معتقدین ہمیں، ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں شاہ ولی صاحب؟ جو صاحب نے عرض کیا تھا کہ یہ حال بن رہے ہیں، اور جو بھی اسم الفاعل یا اسم ملعوب جو ہے نا وہ حالت مطلب منصوب آ جائے وہ ہمیشہ کے لیے حال ہی بنے گا۔ ہمیشہ کے لیے لفظ ذرا اکثر اکثر حال اکثر بنتا ہے۔ اکثر جی جی جی۔ ٹھیک ہے، اور یہ والا لا کون سا ہے؟ لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس کا، تو لا نفی جنس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اس کی بھی اسم اور خبر ہوتی ہے، یہ بھی اس جملہ اسمیہ پر آتا ہے، جی لیکن اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع مرفوع ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور اس کے اسم پہ یہاں پہ شریک کا اس تنوین کا بھی اسم نہیں ہوگا ہوتی ہے اور ابھی۔ لہو، ہاں جی 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 ہاں ہاں، اس کا جو اسم ہوتا ہے اس پہ بھی تنوین نہیں آتی۔ ہاں، لا ریب فیہ، جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی ہے۔ جی جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ یہ لا شیء، اسی طرح یہ لا الہ، یہ سب لا نفی جنس کے ہیں۔ یہ مثلہ اس کی خبر ہے، یعجزہ یہ جملہ فعلیہ بن کے اس کی خبر بنے۔ ہاں جی، اچھا ہو گیا۔ اور یہ جو تھے قدیم بالابتداء، یہ ہم نے کیا بنایا تھا آپس میں؟ آپ نے ہوا جو مبتدا بنایا تھا محذوف مانا تھا، اور قدیمن جو ہے اس کی خبر، اور بلا ابتدائی جی، اس کی جو ہے صفت بنائی تھی۔ اور یہاں پہ علامت کیا تھی؟ صفت بنانے کے لیے جی جی، موصوف صفت ہونے کی علامت کیا تھی؟ یہ تو ہم نے نہیں ویسے ڈسکس کی۔ اچھا، ہاں تو جی یہاں پہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے۔ جی ٹھیک ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، وہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں عام طور پہ، اور نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے جی جی وہ جی بھی عام طور پہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ تو یہ باتیں ہوگی، آگے چلیں گے۔ اچھا، میں نے اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی دیکھ لیں، تو کس نے دیکھنا جی جی تھا صحیح، اس میں نے دیکھا استاد جی۔ استثناء کے بارے میں؟ جی صحیح، میں نے دیکھا استاد جی، آپ نے مجھے بولا۔ آپ نے دیکھا ہے؟ جی جی استاد جی۔ اچھا، اور پچھلی کلاس میں آپ نے وہ الف لام کی اقسام دیکھی تھی، جی جی استاد جی۔ وہ بھی آپ ہی نے بتایا تھا نا الف جی لام جی کا؟ استاد جی، میں نے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں ذرا اس کا کیا خلاصہ ہے جی جی استاد جی۔ استثناء کا؟ جی استاد جی۔ استاد یہ جو اللہ ہے بیسیکلی یہ تو ہمارے پاس ایک حروفی استثناء میں سے ایک لفظ ہے اللہ۔ تو جی اب یہ جملے کے اندر یہ تین چیزیں ہوگی، مستثنی منہ، اداۃ الاستثناء اور جی مستثنی۔ مثال کے طور پر جی ہمارے پاس یہ حضرت طلاب الا زیدن، تو اس میں حضرت یہ طلاب جو ہے نا یہاں پر یہ مستثنی منہ ہے، زیدن مستثنی ہے، اور یہ الا جی یہاں پر عادات استثناء میں سے ہے۔ اب یہ پہلے تو عادات جی استثناء کی تین کیٹیگری ہے، یا تو یہ حرف ہوگا یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا۔ تو اکثر جو حرف آتا ہے وہ جی الا حرف میں سے، ٹھیک ہے، اور اسم جو ہے وہ غیر اور سوا، یہ جو دو آئیں گے یہ اسم میں سے سوا، یہ استعمال ہوں گے عادات استثناء میں۔ اور دوسرے جو تین الفاظ جی ہے خلا، ادا اور خاشا،
یہ جی تینوں کبھی کبھار فعل بھی آتے ہیں اور کبھی کبھار یہ حروف جر کے طور پر بھی آتے ہیں. جی اب یہ جو مستثنا ہے، مستثنا کی دو قسم ہیں مین. مطلب یا تو متصل ہوگی یا منقطع. جی متصل وہ ہے جس کے ساتھ مستثنا منہو ذکر ہو. جہاں پر مستثنا منہو ذکر ہو جی وہ اصل میں مستثنا متصل ہم کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ ذکر نہ ہو وہ منقطع ہے. مثال کے طور پر جاءنی القوم الا زیدا. اب یہ قوم جی ذکر ہے، مستثنا منہو متصل کیٹیگری میں ہے. اور اگر اس طرح بولے کہ مطلب یہ مستثنا منہو ذکر نہ کریں، جاءنی الا زیدا، تو یہاں پر یہ جسٹ یہ منقطع والی کیٹیگری میں ہے. اب آگے اس کو ہم مفرغ اور غیر مفرغ بھی بولتے ہیں. یعنی مفرغ جس میں مستثنا منہو جی ذکر ہی نہ ہو مفرغ، اور غیر مفرغ یعنی وہ موجود ہے. ایک اور اس کی کیٹیگری ہے اگر وہ اس کے جنس میں سے ہے. کبھی کبھار یہ جو مستثنا ہاں منہو جی ہے یہ مستثنا کی جنس میں سے ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس کے جنس میں سے نہیں ہوتا. تو یہ ساری ایک جملے میں ہو جی تو جی ایک اور بھی اس کا نام ہے کلام تام اور کلام ناقص. اگر یہ مستثنا منہو اور موجود ہے، یہ جملے میں مطلب سیدھا سیدھا قوم الا زیدن، ہاں یہ سیدھا جملہ ہے جس میں نہ ہاں نفی ہے نہ استفہام ہے. اس کو ہم کلام موجب بولتے ہیں. اور اگر اس میں اگر نفی آ جائے، حل ما وغیرہ اس طرح الفاظ آ جائے، تو وہ ہمارے پاس پھر کلام غیر موجب ہوگا. اب اس ٹھیک کی جو صحیح ہے اعراب کے لحاظ سے، اس کی جو مین امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ اعراب کے لحاظ سے ہے کہ اس کے اعراب یا تو جو مستثنا ہے جی اصل میں اس کا اعراب یا تو حالت نصبی ہوگا، یا نصب اور بدل ہوگا، یا حسب العوامل جو اس کے ساتھ ہے اس کے ہاں حساب جی سے چینج ہوگا. نمبر 4 جو ہے نا یا جر ہوگا. تو جہاں پر یہ ہوں، نصب آتا ہے اس کی سمپل یہ ہے کہ جب کلام تام ہو اور موجب ہو. مثلا جاءنی القوم الا زیدن، اس میں یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ حالت جی نصبی ہے میرے گا، مطلب یہاں پر ہم زیدن نہیں منصوب بول ہوتا سکتے. جی منصوب ہوگا. جی اگر کلام جو ہے نا یہ متصل نہیں ہے اور مطلق ہے، مثال کے طور پر جی جاءنی القوم الا حمارا، مطلب جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا نا کہ وہ اگر ان میں سے جنس میں سے نہیں ہے. اب حمار جو ہے نا یہ قوم کے جی جنس میں جی سے نہیں ہے تو یہ بھی ہمیشہ منصوب ہی رہے گا. اور ایک ٹھیک اور ہے ہے کہ اگر ہم جو مستثنا منہو ہے اس کو ہم مؤخر کریں، مثلا ما جاءنی الا زید القومی، تو یہاں پر یہ چونکہ ہم نے مستثنا منہو ہاں آخر میں کیا تو اس میں بھی یہ پھر ہمیشہ ہی منصوب رہے گا. اور ایک اور ہے کہ جب مستثنا جو ہے نا وہ خلا اور عدا ان الفاظ کے بعد آ جائے تو وہ بھی اکثر منصوب بھی رہتا ہے. یہ تو اس کی 4 مین کیٹیگری جس کے اندر یہ مستثنا منصوب حالت میں ہوتا ہے. ایک اور ہے جو کبھی منصوب بھی آتا ہے، اور اگر ہم بدل کے طور پر یہ لے لیں مبدل منہو کے تو وہ پھر چینج ہوتا ہے. اس کی یہ ہے کہ جب ہمارے پاس جی جو ہے نا کلام تام ہو لیکن غیر جو نفی کے ہے یا مشبہ نفی استفہام وغیرہ کے الفاظ ہو، تو وہاں پر ہم پھر اس کو دونوں پڑھ سکتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر ما حضرت طلاب الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو زیدن پڑھیں گے تو یہ مطلب ہم نے اس کو جو ٹھیک ہے اوپر والے اعراب کی ہے اس میں شمار کیا. اگر زیدن پڑھیں گے تو یہ ہم اس کو بدل بنا رہے ہیں الطلاب کی، تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اگر کلام ہمارے پاس تام ہو اور غیر موجب تو اس میں پھر یہ نصب اور بدل دونوں آپشن ہے. اور ایک اور ہے کہ حالت جر، مطلب یہ جو غیر اور سوا کے بعد آ جائے، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ دونوں اسم کی کیٹیگری میں استعمال ہوں گے، تو اس کے بعد یہ ہمیشہ مجرور ہوگا. جی یہ حالت جر مطلب اگر حرف جر کے بعد یہ آ جائے تو وہاں پر یہ ہمیشہ ہمارے پاس پھر یہ چونکہ مجرور حالت میں ہوگا تو وہاں پر یہ ہم مجرور ہی پڑھیں گے.
شارٹلی استاد یہاں تک مجرور پڑھے اس مجرور اضافت کی وجہ سے پڑھیں گے. اضافت کی وجہ سے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ غیر اور سوا یہ مضاف ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ صحیح. یہاں پر تو مستثنا منہ جو ہے نا محذوف ہی لگ رہا ہے, مطلب ہے ذکر نہیں ہے. ولا يكون الا ما يريد. ہاں جی. تو کیا کس کیٹیگری میں جائے گا؟ جی صحیح. جی استاد جی. یہ اس میں سے کس کیٹیگری میں جائے گا؟ یہ تو یہ والا جو ہم ڈبل پڑھ سکتے ہیں نا, کیونکہ لا آلریڈی اس میں آ گیا. تو اگر بدل میں ہم پڑھیں گے تو اس کو جی ولا یکون الا ما یرید. جی. تو اس میں مستثنا منہ کیا ہوگا؟ مستثنا منہ تو استاد جی اس میں ذکر محذوف ہے نا, نظر نہیں آ رہا اس میں. ہاں جی. کیا نکال سکتے ہیں ہم؟ مطلب ہم خود نکالیں گے اس میں سے ولا یکون الا ما یرید. ہے تو ہاں اللہ جی, ہی کی یہ طرف کہیں گے نا ولا یکون شیئا, ہاں. یہ نکال لیں گے ولا یکون شیئا. ولا یکون شیئا. کوئی چیز نہیں ہوتی, یا شیئن بھی ہو سکتا ہے. شیئن, ولا یکون شیئن الا ما یرید, مگر وہی کہ جو وہ چاہتا ہے. تو پیچھے ہم یہ مستثنا منہ نکال لیں گے محذوف. اچھا یہ جو اس طرح آتا ہے لا یا حل سوالیہ وغیرہ کے ساتھ, تو اس وقت مقصد کیا ہوتا ہے؟ مثلا اس جملے سے اس طرح لانے سے کیا مقصد ہے؟ مطلب پازیٹیو اس کا مطلب ہوتا ہے, جس طرح اگر یہاں پر ہاں جی, میری جی آواز آ جی رہی ہے؟ صحیح, اس کی پازیٹیو ہی مطلب ہوتا ہے. جس طرح اگر یہاں پر یہ نکال لیں نا لا اور الا کو, جی. تو پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یکون شیئا ما یرید, مطلب یکون ما یرید. ہاں یکون ما یرید. جی. اچھا اس میں اصل میں لا اور الا کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے یا اثبات ہوتا ہے, اس میں تاکید مقصود ہوتی ہے. یعنی یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں, نہیں کچھ بھی ہوتا مگر وہی جو وہ چاہتا ہے. تو اس کا ترجمہ منفی اور مثبت دونوں میں کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, یہ مکمل ہوا. جزاک اللہ خیرن, آپ نے صحیح. کافی ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہیں. آپ نے یہ کہاں سے دیکھا؟ یہ استاد جی ایک عربی کا ایک ہے التدبیق نہ ہو, یہاں پر مصر کے ایک ہے, بہت زبردست کی کتاب ہے یہ. میں نے سر وہاں سے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا. جی. اچھا اس کے آپ کے پاس یہ کتاب ہارڈ فارم میں ہے؟ جی جی استاد, یہ سافٹ فارم میں ہے. یہ کیا اس میں نے اس میں ڈیوائڈ کیا ہے, ویسے جو مین اس طرح ابحاث ہے نا اس کو میں نے الگ الگ کی ہے. تو یہ کتاب ہے پورا, میں شیئر کروں گا جی. استاد جی. انہ الواضح کے نام سے ان کا ہے, یہ ایک اچھا ڈاکٹر اس میں سے, خالد. اچھا 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 ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ جو دو بحثیں ہمیں بتائی ہیں, ایک الف لام والی اور ایک استثناء والی, صرف وہ حصے آپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں جی جی ٹھیک ہے تاکہ استاد. سب لوگ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. جی صحیح. وہ دوسرا سر میں نے شیئر کیا تھا, آپ نے کیا تھا جو الف لام والی ہے, اور یہ والی میں شیئر کروں گا استاد جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا جی. جی ثاقب صاحب آپ بسم اللہ کریں ابھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वला युशबिहुल अनाम हय्युन ला यमूतु कय्यूमुन ला यनामु खालिकुम बिला جی खालिकुम बिला हाजतुन राजिकुन लहुम बिला मौइनातिन मुमीतु बिला मुखाफतन बाइसु बिला मशक्कतन माजाला बिसिफातिही कदीमन कबला खल्किही लम यज़दद बिकौनिहिम शैअन लम यकुन कबलाहुम मिन सिफ्तिही صفاتی ہی सिफातिही सिफातिही वकमा काना बिसिफातिही अजालियन कजालिका ला यजालु अलैहा अबदियन بس کرے हाँ जी ठीक है اب دوبارہ بڑھے ذرا जी वला ایک منٹ مولانا जी شاہ ولی صاحب ایک منٹ جی استاد آپ نے ذرا دھیان کرنا ہے کہ کہیں پہ یہ عبارت پڑھتے ہوئے غلطی تو نہیں کر رہے یہ آپ نے بتانی ہے کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے جی استاد ہاں جی जी वला युशबिहुल अनामा اناما जी میم کے اوپر زبر کیوں ہے ये मफूल बिही है जो फेल है युशबिहु का उसका बाबे फाल से है युशबिहु جی मुशाबे होना मानिंद होना ٹھیک ہو گیا آگے اس کا हय्युन ترجمہ کیا ہوگا इस वो नहीं ہے किसी भी मखलूक के किसी भी चीज के मानिंद अनान नीचे उन्होंने मखलूकात इसका दिया हुआ है कि वो अल्लाह جی ताला مخلوق किसी भी मखलूक के मानिंद नहीं है या मुशाबे नहीं है ہاں وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے مخلوق میں سے में से वो یا وہ किसी مخلوق کے مشابہ نہیں ہے जी वो یہ मखलूक ٹھیک ہے وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے वो मखलूक के मुशाबे नहीं है ہاں جی हय हय्युन ला यमूतु हय्युन जो है वो इसमें ज़ात है जिंदा है ला यमूतु और उसे कभी मौत नहीं आएगी अब ये ला यमूतु जो है ये हय्युन की सिफ्त बन जाएगी क्योंकि हय्युन जो है वो जैसे आपने बताया वो नकिरा पीछे आ रहा है तो جی मौसूफ सिफ्त हो जाएगा और इसे हुआ हम जो है महजूफ मुब्तदा मान लेंगे तो ये खबर बन जाएगी جی और यही तरकीब आगे हो जाएगी कय्यूमुन ला यनामु कय्यूमुन का मानी निगरान भी है मुहाफिज भी कफील भी वो निगरान है और उसे नींद नहीं आती नींद नहीं आती हाँ जी ये तर्जुमा ठीक है تو वो जिंदा یہاں है پہ उसे वो موصوف صفت ہونے کی علامت کیا ہوگی यही हो موصوف صفت ہونے کی علامت کیا ہوگی जी वही वही कय्यूमुन जो है वो नकिरा है और ला या नामू उसके बाद फेलिया जुमला आ रहा है جی نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ جائے تو وہ بھی موصوف صفت ہوتا ہے जी ٹھیک ہو گیا اب ترجمہ کیجیے वो जिंदा है इस तरह के उसे मौत नहीं आएगी موصوف صفت کا ترجمہ کیسے ہوگا वो इस जैसे या जो का लफ्ज लगाएं वो ऐसे जिंदा है वो या इस हाल में जिंदा है फिर हाल बन जाएगा ये वो इस हाल में जिंदा है कि उसे حال حال کا نہیں ہوگا وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی जी वो ऐसा जिंदा है कि जिसको मौत नहीं आएगी और वो ऐसा निगहबान है जिसे नींद नहीं आती ہاں جو سوتا نہیں ہے بالکل वो ٹھیک ہے सोता नहीं है آگے جی खालिकुन बिला बिला हाजतन حاجتن जी مولانا شاہ ولی صاحب یہ حاجتن ٹھیک پڑا ہے کہ نہیں اسے ٹھیک تو نہیں پڑھا حاجت میں ٹھیک نہیں پڑا کیا پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے پھر یہ اوپر والے سینٹینس کے حساب تو پڑھیں گے تو پھر تو حاجت تو ہی ہے جی، بلا حاجہ آواز آپ کی ہلکی آ رہی ہے ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں
حاجتو تا کے اوپر ضم مبسا جی. زما، یہ اگر با با کو کدھر جائے گا؟ با یہ با با جا رہا کدھر جائے گا؟ ہاں، بلا حاجتین. حاجتن، پھر بلا لام بھی تو آ رہا ہے بلا. ہاں جی، یہ پیچھے آپ نے یہ پڑھا ہے قدیم بلا ابتداء. جی 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 بالکل صحیح. ہاں جی یہ با یہ اصل میں لا ابتدا، اس وقت یہ ہے پورا، اور جی لا انتہا یہ ہے پورا. تو با کا اثر لا انتہا پر ظاہر ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہ ایسے ہی ہے. جی خالق. خالقم بلا حاجت، لا جی حاجہ، لا حاجہ کے ساتھ وہ خالق ہے. جی جی یعنی اس کے اندر جو صفت ہے کہ لا حاجہ ہے، یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں. لا مؤنہ ہے، مؤنہ کا مطلب ہوتا ہے مشقت. جی تو اتنی یعنی وہ رازق ہے لیکن اس رزق پہنچانے میں اسے کوئی مشقت نہیں. تو یہ لا حاجہ کی صفت کے ساتھ رازق ہے، خالق ہے، اور لا مؤنہ کی صفت کے ساتھ رازق ہے. یعنی ٹیکنیکل ترجمہ یہ ہوگا، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر ایسا خالق ہے کہ جس کو کوئی حاجت حاجت نہیں ہے، یعنی تخلیق میں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ایسا رازق ہے کہ جس کو کوئی مشقت نہیں ہے، یعنی رزق پہنچانے میں اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی. تو پڑھیں ذرا دوبارہ. خالقن بلا حاجتن، رازقن بلا جی، مؤنتن. مونتن، ٹھیک ہے. جی جی ترجمہ کریں. وہ وہ خالق ہے بغیر کسی حاجت کے. وہ ایسا خالق ہے جسے کوئی حاجت نہیں. ہاں، لیکن آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا، بغیر والا. اوپر ہم نے بغیر بغیر کے ترجمہ کیا تھا نا. جی 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 حیون قدیم بلا ابتداء، وہ جی جی قدیم ہے بغیر ابتدا کے. ہاں جی تو یہاں پر بھی بلا کا ترجمہ بغیر بغیر. ٹھیک ہے. جی وہ ہاں خالق جی، ہے بغیر حاجت کے، وہ رازق ہے بغیر مشقت کے، دشوار مشقت کے. جی آگے چلیں. ممیتن. تو اب یہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ خالقم بلا حاجتن. ہاں جی یہ جیسے آپ نے بتا دیا یہ صفت بنیں گے، موصوف صفت. ویسے تو وہ بلا کو ہمیں کرنا پڑے گا، جار مجرور بنا کے اسے متعلق کرنا پڑے گا. اگر اس ٹیکنیکلی دیکھیں تو جار مجرور متعلق ہوں گے، اور خالقن جو ہے وہ اسم الفاعل ہے تو اس کے متعلق ہم اسے کر سکتے ہیں، اور پھر یہ شبہ جملہ ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ متعلق خالق ان کے نہیں ہوں گے، تو پھر صفت کیسے بنیں گے؟ صفت کے لیے اگر صفت صفت بنانا تو ہے تو نہیں. پھر ہمیں محذوف یہاں پہ نکالنا پڑے گا صفت بنانے کے لیے. ثابتہ، جی جی جی، خالقن ثابتہ بلا حاجتن، تو یہ ثابتہ بلا حاجتن. معذوف. جی ہاں، ثابتہ بلا حاجتن یا ثابتن. بلا خالقن ثابتن بلا حاجتن. رازقن. ثابتن کے علاوہ اگر کوئی اور مناسب فعل نکلا تو تب بھی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی، ہاں جی. اور رازق اللہم، اور پھر آگے چلیں ثابت جی. بلا. جی ٹھیک ہے. ممیت بلا مخافت، باعث بلا جی مشقت. وہ ممیت باب جی فعال سے ہے، اسم الفاعل ہے یہ. اس کا مطلب ہوتا ہے موت دینا. میم واو تا اس کا مطلب جی وہ جو مرنے کے معنی میں آتا ہے. اور ممید باب فعال میں جب آتا ہے تو موت دینے کے. وہ موت دیتا ہے بغیر کسی خوف کے، یعنی کہ اس کو موت دینے میں کسی کا خوف نہیں ہے. مارنے دیتا ہے نہیں، یہ مارتا ہے. ترجمہ اس میں فاعل کا تو نہیں ہے. وہ ہاں وہ ٹھیک ہے. مارنے والا ہے. جی وہ مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے، جی، اور وہ اٹھانے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. دوبارہ اٹھانے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. بغیر کسی دوبارہ. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آگے جی. ما زالا بصفاتی ہی قدیمن قبل خلقی ہی. اس ما زالا بصفاتی ہی ٹھیک ہے. اس کی جو تخلیق سے اس کی کوئی تخلیق سے قبل اس کی کوئی صفت کم نہیں ہوئی. ما زالا.
हाँ, अच्छा एक उस मिनट ठहरे, जी जी। ये कदीमन मंसूब क्यों है, कदीमन? ये मुझे वो लगा था काना की जो था माजाला जो है वो इसमें वो अफाले नाकसा में से है ना, तो ये मैंने फिर उसकी खबर अफाले बन। नाकिसा में से। हाँ जी। तो खबर बनेगी तो इसका इसम कहाँ पे है? इसका इसम फिर उसके अंदर हुआ कि जमीर माजाला में हमें निकालनी पड़ेगी। जी ठीक है। जाला का तर्जमा क्या होगा? जाला माजाला तो वो था कि ये उससे मुहावरतन आता है कि जो चीज हमेशा रहने वाली हो, बाकी रहने वाली, जाला तो जायल होना से है, माजाला जो तो नहीं जायल माँ, होगा। हाँ तो इसका इसलिए हम तर्जमा हमेशा कह देते हैं। जी। ठीक है, तो अब जरा तर्जमा कीजिए। उस बिसिफाती ही, ये किसके साथ मुतल्लक हो जाएगा? ये बिसिफाती ही जाला फेल से मुताल्लिक होएगा। ठीक है, उसकी अब जरा सिफ तर्जमा कीजिए। हाँ, उसकी सिफात जो कि कदीम है, हमेशा रहने वाली हैं। नहीं, ये तर्जमा ठीक नहीं है। जाला के अंदर हुआ जमीर है ना, जी जी जी। आपने उसका तर्जमा नहीं किया। अच्छा जी। अ, वो अपनी वो अपनी सिफात के साथ, वो अपनी सिफात जो कि कदीम है उनके साथ हमेशा रहने वाला है। नहीं, जो के कदीम है, ये आपने सिफत बनाई सिफात की तर्जमे में, तो ये जी। सिफात की सिफत तो नहीं बन रही, हाँ जी। ये तो खबर बन रही है। माजाला कदीमन, इसका तर्जमा करें सिर्फ, माजाला कदीमन। वो हमेशा रहने वाला है। हाँ ये है तर्जमा। अब बिसिफाती ही का ताल्लुक जाला के साथ होगा, वो अपनी सिफात सिफात। समेत जी 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 जी, बिल्कुल सही। कदीमन, हमेशा रहने। कदीम है। ये कदीम यहाँ पे हमेशा रहने वाला तर्जमा नहीं करेंगे। ये कदीम इल्मुल कलाम में एक इस्तिलाह है। जी। हादिस और कदीम ये दो इस्तिलाहात हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनका इनकी क्या मफहूम है, पता है किसी को आप में से? हाँ जी हाँ जी। हादिस जो है वो ऐसी चीज है जो किसी एक टाइम पे मार्ज़ वजूद में आई, और कदीम वो है जिसकी कोई इब्तदा नहीं, वो हमेशा हमेशा से है। हाँ, ऊपर लिखा ना कदीमुन बिलब्तिदाइन। जी जी। तो इसका मतलब है हादिस उसको कहते हैं जो एक वक्त में नहीं था फिर बाद में वजूद में आया। हाँ जी। और कदीम उसे कहते हैं कि जिसका यानी इन वजूद का इनकिता नहीं है साबित, वो हमेशा से है। तो हम यहाँ से ये कहेंगे माजाला कदीमन, वो कदीम ही था, बिसिफाती ही, अपनी सिफात समेत, कबला खल्की ही, अपने पैदा करने से पहले। पैदा करना यहाँ पर अल्लाह का फेल हम बता रहे हैं, अल्लाह के तखलीक से पहले। ये खल्क बमाना तखलीक के है, कबला तखलीकी ही, यानी अपने कायनात को या मखलूकात को पैदा करने से पहले वो अपनी सब सिफात समेत कदीम था। इसका मतलब है ये है कि एक वक्त था कि ये मखलूकात नहीं थी, अल्लाह फिर भी था। ये सेंस है इसकी। जी हाँ जी। जी, अब जरा तर्जमा कीजिए। हाँ जी। हाँ जमीर किसकी तरफ लौट रही है इसमें, जो हाँ जमीर शाह वली साहब क्या कहा आपने? है कबल खल्क ही, ये जो हाँ जमीर है ये किसकी तरफ लौट रही है यहाँ पर? ये अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ लौट रही है। जाला के अंदर जो हुआ हुआ जमीर है। है वो भी अल्लाह की तरफ लौट रही है। ठीक तो है। कबला खल्की ही, यहाँ पर मैंने बताया कि अल्लाह की तखलीक, अल्लाह का पैदा होना मुराद नहीं होगा। अल्लाह अपने पैदा होने से पहले, ये नहीं कहेंगे, बल्कि मैंने कहा कि यहाँ पर खल्क बमाना तखलीक के है। तखलीक का मतलब होता है पैदा करना। हम्म। तो हम तर्जमा ये करेंगे कि अल्लाह अपने मखलूकात को पैदा करने से पहले ही अपनी इस जुमला सिफात समेत कदीम था। हाँ जी शाह वली साहब, ये वाज़ेह हुआ? जी जी उस्ताद जी, शुक्रिया।
تو ایسا جب ترجمہ ہم کرتے ہیں نا تو خلق بمانا تخلیق جی جی یہ ایسا جملے کے اندر عام طور پہ یعنی ایسا مصادر کو آپس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے کہ جہاں پہ ترجمہ فٹ نہ بیٹھتا ہو. کیونکہ اگر ہم یہ ترجمہ کریں یہاں پہ کہ اللہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے قدیم تھا تو یہ تو تضاد آ جائے گا. ہم ایک تو اللہ ہاں کو جی قدیم مان رہے ہیں, دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا پیدا ہونا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک وقت تھا کہ نہیں تھا پھر پیدا ہو گیا. تو یہاں پہ ترجمہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا, تو پھر ہم یہاں پر خلق بمانا تخلیق مراد لیں گے. ہاں جی ثاقب صاحب دوبارہ کریں ترجمہ. جی. ما زالا بصفاتی ہی قدیمن, وہ قدیم تھا اپنی صفات کے ساتھ, قبلہ خلقی ہی, اپنے تخلیق کرنے سے پہلے. ہاں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے عمل تخلیق سے پہلے. اپنے عمل تخلیق سے پہلے. جی ٹھیک ہے جی. وہ قدیم تھا اپنی صفات کے ساتھ, اپنے عمل تخلیق سے پہلے. جی آگے چلیں ذرا. ہاں جی یہ 14 نمبر کا تعلق 13 نمبر کے ساتھ ہی ہے, یعنی جی ترجمہ اس کے ساتھ نتھی کر کے کریں گے. جی. کیا لم ترجمہ ہوگا؟ لم یزدد بکونہم شیئن لم یکن قبلہم من صفاتہ. لم یزدد نہیں بڑھا بکونہم نہیں بڑھایا اس تخلیق نے, نہیں اضافہ کیا. آپ نہیں یہ کہہ لیں. جی نہیں اضافہ کیا بکونہم شیئن اس تخلیق نے اس میں کسی بھی چیز کا. اچھا اب ذرا اس جملے کی نا آپ نے تحلیل سیکھنی ہے. تحلیل کا مطلب ہوگا جی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لم یزدد نہیں اضافہ کیا کس نے؟ نہیں اضافہ کیا تخلیق نے, جو عمل تخلیق ہے اس نے. تخلیق تو ہے نہیں یہاں پہ. ہاں لیکن آپ کہہ رہے تھے نا اکٹھا دیکھنا ہے, بکونہم میں اس کی طرف اشارہ ہے. ہاں تو یہ کونی ہم بنے گا نا, ان کے ہونے نے. لم یزدد نہیں اضافہ کیا بکونہم ان کے ہونے نے. یہاں پر جب ایسا معاملہ ہوتا ہے نا یہ بن رہا ہے بکونہم اس کا فاعل. لم یزدد بکونہم نہیں اضافہ کیا ان کے ہونے نے. اب یہ ترجمے میں کیا بن رہا ہے اس کا؟ فاعل بن رہا. فاعل بن رہا ہے, لیکن ہوں. با ہے ساتھ, جی تو جی ہم اس با کو زائدہ بناتے ہیں. ہم نے اچھا جی با کے بارے میں پڑھا ہے کہ با کبھی کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ ترجمہ اصل میں یہ ہے عبارت لم یزدد کونہم شیئن لم یکن قبلہم. یہ قبلہم کے آخر تک یہ سارے کا سارا مل کے اس کا فاعل بنے گا. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیں کیسے. لم یزدد یہ فعل ہو گیا. ہاں جی بکونہم یہ کون مصدر ہے کانا یکون کونن کا, جی تو یہ ہو گیا فعل ناقص. فعل ناقص کا مصدر. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ فعل مصدر جو ہے وہ اپنے فعل والا کام کرتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہاں جی مصدر, اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ یہ اپنے فعل والا کام کرتے ہیں, جبکہ انہوں نے پیچھے کوئی تکیہ شکیہ لگایا ہو. یہ آپ نے بحث پڑھی ہوگی, جی جی کہیں نظر سے گزری ہے یہ بحث؟ ہاں جی یہ عثمان صاحب نے ڈسکشن کی ہے جی. اچھا تو یہاں پر کون مصدر ہے اور یہ اپنے فعل والا کام کرتا ہے, یعنی فعل ناقص والا. اپنے اسم کو یہ یعنی رفع دیتا ہے اور خبر کو منصوب کرتا ہے. تو کون کا اسم یہاں پر ہم ہے اور شیئن اس کی خبر ہے. ان کے ہونے نے کوئی چیز, آگے یہ شیئن کے آگے یہ جملہ ہے یہ والا, جی اور نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے اس کی صفت. تو اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے شیئن لم یکن قبلہم, یہ اسی شیئن کے ساتھ جڑے گا. تو ان کا ترجمہ ہم موصوف صفت والا کریں گے. کیسے؟ نہیں اضافہ کیا ان کے کوئی ایسی چیز ہونے نے کہ جو ان سے پہلے نہیں تھی. نہیں اضافہ کیا
کس چیز میں اضافہ نہیں کیا؟ من صفت ہی، اس کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اصل میں آپ اس کو سمجھیں کہ یہ نہیں ہے یہ جملہ. یہاں تک جملہ یہ ہے لم یزدد بکونہم من صفتہ، یا شیئن کو ساتھ ملا لیں، لم یزدد بکونہم شیئن من صفتہ. تو من صفتہ اس کا تعلق ہوگا جار مجرور کا لم یزدد کے ساتھ. نہیں اضافہ کیا اس کی صفات میں سے. کس چیز نے؟ ان کے یعنی مخلوقات کے کوئی ایسی چیز ہو جانے نے کہ جو ان سے پہلے نہیں تھی. یعنی اس کا محاورہ ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ بنے گا کہ مخلوقات کے وجود میں آ جانے نے اس کی صفت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. یعنی جو جیسا وہ پہلے تھا مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے. مخلوقات کے پیدا ہونے نے اس کے ذات و صفات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ہاں جی سینس سمجھ میں آئی ہے جی ثاقب صاحب؟ جی استاد جی بالکل. اب دیکھیں یہ جملہ جب سمجھتے ہیں تو اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے. جیسے ہم نے یہ والا جملہ دیکھا ما زال بصفاتہ قدیما. اصل میں جملہ کیا ہے؟ یہ ارد گرد کی جو ارد گرد کی چیزوں کو ہم ہٹا دیں تو اصل جملہ کیا ہے؟ ما زال قدیما، وہ ہمیشہ سے قدیم ہے. یہ قبل خلقی ہی اور بصفاتی ہی، یہ پھر ہم اس کے ساتھ شامل کر لیں گے. یہاں پر بھی لم یزدد بکونہم شیئا من صفاتی ہی، اصل میں یہ اس کا فائل بن جائے گا اور یہ من صفت اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. لم یکن قبلہم، یہ شیئا کی صفت بن کے اس کے ساتھ جڑے گا. ہاں جی ذرا ترجمہ کیجیے اب اس کا چوتھا نمبر کا. جی نہیں اضافہ کیا نہیں اضافہ کیا ان کے ہونے نے، ان کے کوئی ایسی چیز ہونے میں جو اس سے پہلے نہیں تھی اس کی صفات میں. نہیں اضافہ، صفات میں کوئی اضافہ ہاں نہیں کیا. ہاں جی نہیں اضافہ کیا ان کے ہونے نے کوئی ایسی چیز جو اس سے پہلے نہیں تھی اس کی صفات میں. نہیں اضافہ کیا اس کی صفات میں ان کے کوئی ایسی چیز ہونے میں، ان کے یعنی کہ مخلوقات کے کوئی ایسی چیز ہونے میں جو اس سے پہلے نہیں تھی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اگلا جملہ. صحیح، تھوڑا سا یہ ذرا اس کا مفہوم کیا، اس سے مقصد ہم کیا نہیں کریں گے اچھا ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی مخلوق نہیں تھی، جیسا اس وقت تھا مخلوق پیدا کرنے کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مخلوق ساری مر جائے تو اللہ پھر بھی اپنی اللہ سٹیبل ہے اپنی جگہ پہ. یعنی مخلوق کے ہونے نے اس کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جو صفت تخلیق ہے، کیا یہ مخلوقات کو پیدا کرتے وقت اللہ میں پیدا ہوئی یا پہلے سے موجود تھی؟ کیوں جی کیا خیال ہے؟ پہلے سے موجود تھی، قدیم ہے اس کی ساری صفات. صفات اس کے ساتھ پہلے سے موجود تھی. ہاں وہ بالفعل ان ظہور میں. پریکٹس نہیں تھی. ہاں جی وہ اللہ نے جب کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تھی تو وہ صفت تخلیق اللہ کے ساتھ تھی تو صحیح، لیکن وہ ان پریکٹس نہیں تھی. بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں. وگرنہ اللہ جیسا تخلیق کرنے سے پہلے تھا اپنی جملہ صفات سمیت، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرنے کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. تخلیق کرنے کے عمل نے اس کی صفات میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جو کہ پہلے اس کے ذات میں یا صفات میں نہیں تھا. جی شاہ ولی صاحب. جی استاد ٹھیک ہو. اچھا چلیں آگے چلیں جی ثاقب صاحب. جی وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا، یہاں پہ بھی وہی ہے جو بصفاتی میں با زائدہ کر لیں گے اور صفاتی ہی جی اس کا فائل بن جائے گا، اس کا اسم بن جائے گا، فعل ناقص کا ازلیاً اس کی خبر بن جائے گا. اور جیسا کہ نہیں، نہیں یہ اگر صفاتی ہی کو آپ اسم بنائیں گے جی تو آپ کو پتا ہے کہ اسم اور خبر کے اندر مطابقت ہوتی ہے.
हाँ जी। تو یہاں پر وہ تو صفاتی ہی تو مؤنث ہے، ازلین مؤنث تو نہیں ہے. جیسے زیدن قائمن اور فاطمتن کیا ہوگا؟ قائمتن ہو جاتی. قائمتن ہوگا، یعنی جی مبتدا اور خبر میں، اور اسی طرح اسم اور خبر کے اندر، کیونکہ وہ مبتدا خبر ہی ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، تو ان میں تو مطابقت ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ مطابقت کیا لائیں گے؟ اگر آپ صفاتی ہی کو بازائدہ بنا کے تو کر لیں گے، اسم بنائیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا ترکیب، وہ کون سی ہے؟ ایک منٹ، یہاں پہ آیا تھا، نہیں ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے بھی صفاتی ہی کے ساتھ جوڑا تھا، یہی والی ترکیب ہے یہ، اس ہاں. کے ساتھ ہم نے جوڑا تھا جار مجرور بنا کے ہی. یہاں پہ ہم نے با کو زائدہ بنایا یہ. اچھا جی ٹھیک ہے صحیح. ہاں جی تو صحیح. یہاں پر کانا کے اندر ہوا ضمیر ہوگی، وہ ہاں کما جی. کانا، ہاں جیسے جی. وہ ازلین ازلین. ازلی ہاں. تھا. ہاں جی. جی جیسے وہ ازلی تھا اپنی صفات کے ساتھ، جیسے وہ ازلی تھا اپنی صفات کے ساتھ، کذالک لا یزال علیہا ابدین، ایسے ہی وہ ہمیشہ اس کی یہ صفات ہمیشہ ہوں گی. نہیں لا یزال ابدین، لا یہ جملہ ہے. وہ ہمیشہ، جیسے وہ ازلی تھا اپنی صفات کے ساتھ، ویسے وہ ابدی ہوگا، ویسے وہ ہمیشہ ابدی رہے گا، ابدی رہے یہ گا. ہمیشہ اس کا ترجمہ کریں گے لا یزال. جی. وہ ہمیشہ ابدی رہے گا علیہا ان انہی کے ساتھ، صفات، انہی کے ساتھ. جی انہی صفات پر. انہی صفات پر. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفات پرماننٹلی اس کے ساتھ ہیں، جیسے پہلے تھی ویسے ہی عبد العباد تک، یعنی ہمیشہ اس پر یہ رہے گا، یعنی اس کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ازلین اور ابدین یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ یہ منصوب خبر، کیوں ہے؟ جو ازلین ہے وہ تو کانا کی خبر بن رہا ہے، اور وہ وہاں لا یزال کی خبر بن رہا ہے. خبر بن رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور لا یزالو، لا یزالہ نہیں، لا یزالو لا یہ یزال. مضارع ہے. جی جی جی. اس کے اندر ہاں اس کا اسم کیا ہے؟ ہوا ضمیر اس کے اندر ہوگی نا جی. اس کے اندر ہے، اور علیہا اس کے متعلق. اس کے متعلق ہو گیا. اسی طرح بی تو صفات ہی کانا کے متعلق ہو گیا جی. کانا کے متعلق ہو گیا تو ہوگا، اور جیسے کہ وہ اپنی جملہ صفات سمیت، یہاں پر با کا ہم ترجمہ سمیت کر لیں گے. جی ٹھیک ہے. وہ جیسے کہ وہ اپنی جملہ صفات سمیت ازلی تھا، اسی طرح ہمیشہ وہ رہے گا ابدی علیہا انہی صفات پر، وہ ابدی انہی صفات پر رہے گا. جی ٹھیک. اچھا جی، یہ ایک 15 نمبر تک ہو گیا. اب ذرا آپ دوبارہ اس کا جلدی عبارت پڑھ کے ترجمہ کریں. استاد جی جی. شاید تھوڑا 2 منٹ کے لیے ازلی اور ابدی تھوڑا سا ایکسپلور کرے. جی جی. ازلی اور ابدی. ازلین یہ ہوتا ہے کہ جو ازل سے ہے، ابدین جو ابد تک رہے گا. اصل میں یہ صفت بنے گا نسب، جیسے نا پاکستانی یو، تو کیا کہیں گے؟ پاکستان والا، پاکستان کا رہنے والا. اب یہاں پر بھی ازلی کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ازل والا، ازل والے کا ہم ترجمہ کریں گے ہمیشہ سے، اور ابد والا، ابد والے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ابد تک رہنے والا. اور ازل اور ابد یہ دو اصطلاحات ہیں. ازل کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابد کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اگر اس کا یہ ترجمہ کریں ٹرمنالوجی والا، تو ہوگا وہ اپنی جملہ صفات سمیت کسی ابتدا کے بغیر اسی طرح ہمیشہ انہی صفات پر
किसी भी इंतहा के बगैर, और उसके लिए हम, क्योंकि ये इस्तिलाही लफ्ज है, अजली और अब्दी, ये आम उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, और इनका मफहूम उर्दू में भी बिल्कुल यही है। तो इसलिए जब हम तर्जमा करते हैं तो अजली और अब्दी ही कह देते हैं। मसलन से वदी अब्दी होगा। जी शाह वली साहब। वो जी। तो अजल और अबद ये दो इस्तिलाहात हैं, और जो मफहूम उसका आम तौर पे अरबी में लिया जाता है या इल्मुल कलाम में लिया जाता है, बिल्कुल वही मफहूम हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी लिया जाता है, और ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, साकिब साहब जरा पढ़िए 9 नंबर जी। से। वला युशबिहुल अनाम, और वो नहीं है मखलूकात में से किसी के मानिंद। हय्युन ला यमूतु, वो जिंदा है ऐसे वो जिंदा है ऐसे कि उसे मौत नहीं आएगी। कय्यूमुन ला यनामु, और वो देखें, निगहबान। एक मिनट, आप ये तर्जुमा करें ना, वो जिंदा है कि उसको मौत नहीं आएगी। वो जिंदा यमूतु का आपने तर्जमे में फाइल किसे बनाया? यमूतु का फाइल वो जिंदा है कि उससे मौत, अल्लाह को ही बनाना चाहिए। हुआ। जी। लेकिन जब आप तर्जमा करते हैं तो इसका फाइल मौत बनता है, उसे मौत नहीं आएगी। तो आप ये तर्जमा ऐसे करें, वो वो ऐसा जिंदा है कि जो नहीं मरेगा, अच्छा जी, ठीक है। वफात नहीं पाएगा। वो ऐसा अब जिंदा है। इसमें जी इसमें तर्जमे में भी फाइल हुआ ज़मीर ही बनेगी। जी जी जी, बिल्कुल। वो ऐसा जिंदा है जो फौत नहीं होगा, और वो हाँ, ऐसा कायम है, वो ऐसा मुहाफिज है, निगहबान है, जिसे नींद नहीं आएगी। अब यहाँ पर भी वही तर्जुमा आपने किया, नींद नहीं आएगी, तो फाइल कौन जिसे बना? नींद। जिसे हाँ, वो ऐसा निगहबान है जो नहीं सोता। हाँ, जो सोता नहीं है। जो सोता बिल्कुल नहीं ठीक। है, हाँ जी, जो सोता नहीं है। वो वो खालिक है बगैर किसी हाजत के, और वो उनको रिस्क देता है बगैर किसी मशक्कत के। उनको किन को? अच्छा, लहुम लाहुम आपके लाहुम पास। को, हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। आपके मेरे पास जो है उसमें लहुम नहीं है। अच्छा, मेरे पास ठीक एक, है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है। है, हाँ जी। वो रिज़्क देने वाला है। वो रिज़्क देने वाला है बगैर किसी मशक्कत के। जी। मुमीतुन बिला मखाफतिन, वो वो मौत देता है बगैर किसी खौफ के, और वो आप बगैर तर्जुमा कर रहे हैं फेल वाला? बगैर खौफ के। नहीं नहीं, मुमीतुन। मुमीतुन, वो मौत देने वाला है हाँ। बगैर खौफ के। जी। वो दोबारा उठाने वाला है बगैर मशक्कत के। अच्छा, एक मिनट ठहरें। जी अब यहाँ पे एक और फर्क भी बड़ा अहम है, उम्मीद है कहीं पे काम भी आएगा आपको। जी जी। यहाँ पे हम जो तर्जुमा कर रहे हैं, मौत देने वाला है और वो मौत देता है, इन दोनों में क्या फर्क है? मौत देने वाला है और मौत देता है, दोनों इस्मुल फाइल ही हैं और मुजारे से ही बनेंगे। नहीं नहीं, इसमें फाइल दूसरा तो मौत देता है, ये तो इसमुल फाइल नहीं है, ये तो फेल है। नहीं, वो मौत देता है। हाँ, वो मौत देता है, युमीतु, ये इसका तर्जुमा है। अच्छा जी, ठीक है, समझ गया, समझ तो फेल और इसमें फाइल के तर्जुमे में एक फर्क ये भी है, ये जरा देखें। गया। जब हम कहीं पे इसमें फाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दम पाया जाता है, दमाम। ठीक है। और जहां पर हम फेल इस्तेमाल करते हैं उसमें हुदूस पाया जाता है। हुदूस, हुदूस का मतलब है कि अभी ये काम हुआ, खत्म हो गया। वो मौत देता है। आमतौर पे इसमें वो दमाम नहीं होता, हमेशगी नहीं होती। लेकिन जब हम इसका तर्जुमा करेंगे इसमें फाइल वाला, या इसमें फाइल इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसमें दवाम की कैफियत होगी। मुमीतुन, वो मौत देने वाला है, यानी जब भी मौत आएगी वही देगा, मौत देने वाला। तो आमतौर पे इसमें फाइल वगैरह, और क्योंकि ये इसमें फाइल, ये असल में सिफात होते हैं ना,
تو صفات میں دوام ہوتا ہے، اور جو فعل ہے اس میں عمل ہوتا ہے، فعل. تو فعل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بس ہوا اور ختم. جی 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 جی. ہاں جی ممیتن بلا مخافتن، وہ موت دینے آگے چلیں. والا ہے بغیر خوف کے، اور وہ دوبارہ اٹھانے والا ہے بغیر مشقت کے. جی ما زالا بصفاتی ہی قدیمن جی قبل خلقی ہی، وہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم تھا اپنے عمل تخلیق سے پہلے. جی لم یزدد بکونہم شیئن لم یکن قبلہم من صفتی، نہیں اضافہ کیا ان کے ہونے نے، اس تخلیق کے ہونے نے کسی بھی چیز کا جو اس سے پہلے نہیں تھی اس کی جملہ صفات میں. ہاں وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا، اور وہ ازلی تھا اپنی صفات کے، وہ ازلی تھا اپنی صفات کے ساتھ، کما. اور وہ کما جیسا کا وہ، ترجمہ بھی کریں. ہاں جی، وہ جیسے وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے تھا، ایسے ہی وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہے گا. ازلی تھا اور ابدی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مولانا شاہ ولی صاحب اس کی ایک عبارت ایک دفعہ پڑھ دیں آپ 9 سے 15 تک. جی صحیح. ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة مخافة بائس بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ابدین. اچھا یہ اب آپ نے جو عبارت پڑھی ہے ثاقب صاحب آپ اور شاہ ولی صاحب آپ، اب آپ کو کیونکہ اس عبارت کا وہ جوڑ توڑ سمجھ میں آ گیا ہے، جی جی. تو اب آپ کو یہ عبارت بغیر کسی ترجمے کے سمجھ میں آ رہی ہوگی. ہاں جی ایسے. تو آپ نے عربی پڑھتے ہوئے یہ والی جو صلاحیت ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو جب آپ عبارت پڑھیں کوئی بھی عربی کی کہیں پہ بھی، تو اس کو ایسے پڑھنے کی کوشش کریں. جی تو ایسے کہ جیسے آپ اردو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے، اسی طرح آپ عربی پڑھیں اور آپ کو سمجھ آتی جائے. ہاں کہیں پہ کوئی لفظ کا آپ کو معنی نہیں پتا تو وہ دیکھنے کی ضرورت پڑے، لیکن یہ جو جوڑ توڑ ہے یہ سارے کا سارا واضح ہو. امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. کافی فرق پڑے گا. آپ ہوتے ہیں تو پھر زیادہ ایزی ہو جاتا ہے آپ کے بغیر پھر نہیں سمجھ آتی. نہیں وہ راجی کبھی کبھار نا یہ معنی نکالنا یہ ذرا بہت مشکل ہوتا ہے. کل آپ کو میں نے اسکرین شاٹ بھیجی تھی نا، حالانکہ وہ بہت بڑے شیخ الحدیث سے کراچی کے، لیکن عمار صاحب کی ایک جو، حالانکہ ہم نے جب یہ پوسٹ سنی دیکھی تو فوراً میں سمجھ گیا کہ ادھر طنز وغیرہ لگ رہے ہیں، اور اس اللہ کی ولی نے بالکل ہی وہ اپوزٹ معنی لے لیا. ابھی کل سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ رونا شولا بنا ہوا ہے. اچھا یہ بہت دیکھیں مشکل ہے. ہمارے جو مدارس کے علماء ہیں، مولوی حضرات ہیں، آپ ذرا صلاحیت دیکھیں ابھی کہ وہ جو مخاطب کہنا چاہ رہا ہے اور بالکل واضح ہے وہ اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. یعنی کہیں پہ مذاق کرتے ہوئے بھی یہ بتانا پڑتا ہے او بھائی میں مذاق کر رہا ہوں حالانکہ مذاق میں تو وہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑی سی بھی سینس ہو تو آدمی سمجھ جاتا ہے. کہیں پہ آپ نے طنز کیا ہے تو وہ بھی بتانا پڑتا ہے سارا کچھ کر آ کے او بھائی میں طنز کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ مسائل تو ہیں. مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. استاد ہماری کلاس مکمل ہو گئی. اچھا اگلی کلاس میں جو اگلا 15 نمبر صفحہ ہے، 15 اس سے آگے ہے 22 تک.
یہ کون کرے گا جی؟ 16 سے 22 طیبہ آپ کر لیں گی؟ ذرا جواب دے دیں کھول کے، کر لیں گی تب بھی اور نہیں تو تب بھی، پھر ہم کسی اور کے ذمہ لگا دیں.